ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی بیان فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو اس لیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جو راتیں ہیں ان راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کر قرآن پاک کے اندر قسم اٹھائی ہے۔ تو قسم کیوں اٹھائی؟ قسم اس لیے اٹھائی تاکہ ان کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اتنی اہم راتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور ذی الحجہ کی پہلی عشرے کی راتیں ہیں وہ کتنی زیادہ اہم راتیں ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک رات جو ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی وہ شب قدر کے برابر ہے۔ ایک ایک رات کی فضیلت لیلۃ القدر کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیں کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کے اندر ایک لیلۃ القدر آتی ہے، وہ بھی طاق راتوں کے اندر، اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی تو ہر رات کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے برابر ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں کی بھی آدمی کو اہمیت سمجھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان راتوں کو قیمتی بنانا چاہیے، اور نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا کر لیا جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت آدمی مسجد کے اندر ادا کرے۔ اس لیے کہ جب آدمی عشاء اور فجر باجماعت مسجد میں پڑھتا ہے تو پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو جب ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی آدمی عشاء اور فجر مسجد میں باجماعت پڑھے گا تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے ایک ایک روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزوں کی بھی اگر کوشش کر لی جائے کہ آدمی جتنے ہو سکے روزے رکھ لے تاکہ آدمی وہ فضیلت بھی حاصل کرنے والا بن جائے۔ فرمایا صرف ایک صورت ہے کہ مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے اور اس نے اپنا مال بھی خرچ کر دیا اور اپنی جان بھی لٹا دی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس نے اپنا مال بھی دے دیا، اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دی۔ فرمایا کہ ایسے مجاہد کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر مطلق جہاد کو دیکھا جائے، صرف جہاد کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر کیا جانے والا ہر عمل فرمایا جہاد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے پہلے عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، اور پھر جہاں نیک اعمال کی ضرورت ہے وہاں پر یہ بھی لازم ہے کہ خاص طور پر ایسے ایام میں ایسی راتوں میں آدمی گناہوں سے بھی بچے، اس لیے کہ ایسی جگہیں اور ایسے لمحات کہ جن جگہوں پر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے یا جن لمحات اور دنوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر گناہوں پر گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی یہاں پر گناہ کرے اس پر گرفت کم ہے، بیت اللہ شریف میں حرم میں جا کر گناہ کرے اس پر گرفت زیادہ ہوگی۔ اب ایک آدمی رمضان کے اندر گناہ کرتا ہے اس پر گرفت زیادہ ہے، اور آج کل گناہ کرتا ہے اس پر گرفت رمضان کی بنسبت کم ہوگی۔